ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی دورہ تاجکستان کے حوالے سے. جہاں خطے کے ممالک کے سربراہوں کی اہم بیٹھک لگی. وزیر اعظم عمران خان نے وہاں شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کی اور وزیر اعظم نے دوشنبے میں پاک تاجکستان بزنس فورم کی تقریب سے خطاب بھی کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں بجلی مہنگی ہے، صاف اور سستی پن بجلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کاسا منصوبے پر کام تیز ہونا چاہیے. تاجروں کے لیے پاکستان ایک بڑی مارکیٹ ہے. And unfortunately, we have very expensive electricity. We hope that CASA 1000, which will be expedited, we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. For the business community of Tajikistan, Pakistan is a country of 220 million people. That is a huge market. We hope and I invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. We're already trying to facilitate our own business community, remove all the hurdles in their way, making it easier for them to do business. The more trade between the two countries, the more it will benefit both the countries. Finally, after 40 years of conflict, there will be peace in Afghanistan. Your president and myself will be trying everything, especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم تاجکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوشنبے ہیں، جہاں پر تاجک اہم منصب قاہرہ رسول زادہ نے ان کا استقبال کیا اور دوشنبے میں عمران خان سے ایران، ازبکستان، قازقستان اور بیلاروس کے صدور نے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. جی تو اب اس دورے کے حوالے سے اور اس کے کیا معاشی اثرات ہوں گے، اس پر بات کر لیتے ہیں. ماہر معاشیات عابد سلیحری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو دورہ ہے اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ جو کاسا پروجیکٹ ہے اس سے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ اس کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. اوبویسلی اٹس اے پاور پروجیکٹ، پاکستان کو اس سے کیا بینیفٹ ملے گا؟ دیکھیے، اس وقت جب ہم ریجنل ڈیولپمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک سی پیک سے کوئی جو خاطر کا ثمرات نہیں پائے جا رہے تھے انفراسٹرکچر بن جانے کے بعد. اس میں ایک میجر جو باٹل نیک تھی وہ افغانستان کی سچویشن تھی کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں آتی، وہاں پہ امن نہیں آتا، تو وہ جو وسطی ایشیائی ریاستوں تک پہنچنا تھا گوادر پورٹ سے تھرو چمن بارڈر تھرو ادر انٹری پوائنٹس، تو وہ ناممکن دکھائی دے رہا تھا. اب افغانستان میں ایک چینج آنے کے بعد اور چائنا کا آلریڈی یہ انڈیا دینا کہ نئی افغان حکومت جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ہو جائے، اور ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اب BRI میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے. تو یہ ساری بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لحاظ سے کہ پاکستان اب وسطی ایشیائی ریاستوں تک جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے یہ جو دورہ ہے تاجکستان کا یہ بہت اہم ہے. اس وقت جو افغانستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو افغانستان میں انسرٹنٹی سے بچاتے ہوئے ایک پارٹ آف سولوشن بنے، پارٹ آف پرابلم بننے کی بجائے. اور وہ پارٹ آف سولوشن تبھی ہوگا جبکہ ہمارے جو مشترکہ مفادات ہیں ہم ان کے تحفظ کے لیے مل کے کوشش کر رہے ہیں. اچھا عابد صاحب، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان دورہ تاجکستان پہ ہیں، تو تاجکستان کا بھی شمار ممالک میں ہوتا ہے جو پاکستان کے ساتھ اور قطر کے ساتھ اور UAE کے ساتھ مل کے افغانستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ کام بھی کر رہا ہے. ساتھ میں دیکھ رہے ہیں کہ شنگھائی تعاون جو جس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی وزیر اعظم عمران خان نے شمولیت اختیار کی ہے. تو اسپیسیفکلی جو اس وقت جو ٹائمنگز ہیں اس کو آپ کتنا امپورٹنٹ دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ ٹائمنگ، اگر آپ کل کا جو بلومبرگ ہے جو اس کا ایڈیٹوریل پڑھیں تو وہ سارا کا سارا اس چیز پہ کنونس کر رہا ہے امریکن گورنمنٹ کو کہ جی پاکستان جو ہے اس پہ پاٹپ کی پابندیاں بھی لگی رہنے دیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے کہ IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ میٹ ہوں. یعنی وہ جو امریکہ کو اس وقت ایک کیوٹک وڈرال جو ہوا ہے افغانستان سے، تو اب بلومبرگ کے ایڈیٹر جو ہیں وہ امریکن گورنمنٹ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جس کا بدلہ پاکستان سے لیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا اپنا ایک آلٹرنیٹو بلاکس میں ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ اکانومی کو ایک اکنامک ورشن کو اپناتے ہیں، ملٹی لیٹرل ادارے جو ہیں ان کو آپ اپنے سیاسی مفادات سے حاصل کرنے کے لیے، آرم ٹویسٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس یہ آلٹرنیٹو ہونا چاہیے کہ پاکستان، تاجکستان، باقی وسطی ایشیائی ریاستیں، چائنا، یہ مل کے اپنے معاشی مفادات کا تحفظ کر سکیں.
اور اس وقت کارک جو ہے یا FCO جو ہے، کارک سینٹرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن ہے، FCO جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، تو یہ مرج ہوئے ہیں بڑے اسٹرانگ ریجنل بلاکس کے طور پہ کہ جن کو ادروائز بلیک میل کیا جانا جو ہے وہ مشکل ہے پولیٹیکلی یا اکنامکلی اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا لیٹس ہوپ سو. لیکن ایک اور چیز بتائیے گا کہ ہم جیسے تاپی کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد IPI کی بات کرتے ہیں، یہ کاسا جو پروجیکٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اب افغانستان کی صورتحال کے بہتر ہونے کے بعد کتنے مواقع ہیں کہ جن کو ایکسپلور کر سکتا ہے؟ دیکھیے جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں وہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، اور موسٹلی اور ان لینڈ لاک کنٹریز کو پورٹ کی ایکسیس چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو پورٹ چاہیے جہاں سے وہ اپنا سامان جو ہے اس کی نقل و حرکت جاری رکھ سکیں. دوسرا جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت جو چینجنگ سینیریو ہے، اس چینجنگ سینیریو میں ہمیں دیکھنا ہے کہ وسطی ایشیائی ریاستیں آپ کو انرجی پرووائڈ کر سکتی ہیں، جبکہ پاکستان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ایشیائی ریاستوں کے، لیکن ان کی پرچیزنگ پاور کو اگر آپ دیکھیں، پر کیپٹا انکم کو دیکھیں تو پاکستان جو ہے اپنی جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہے وہ وہاں پہ لے کے جا سکتا ہے، اور یہ مل کے ایز اے ٹریڈنگ بلاک یہ آپ کی جو ریچ ہے یہ ایسٹرن یورپ تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ایکسپلین کیا کہ کیا کیا پروسیسز ہیں. اچھا یہ جو کاسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کافی فوکس کر رہے ہیں، وہ ہے یہ سلسلہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ایک توانائی کا شعبہ ہے وہاں پر ہمیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے. نئے ڈیمز جو بڑے ڈیمز ہیں جیسے بھاشا ڈیم ہو گیا، وہ ابھی تک نہیں بن پایا، وہ بنے گا تو ظاہر ہے کہ ہماری پاور جنریشنز. تو اب یہ جو تاجکستان اور کرغزستان ہیں یہ گرمیوں میں پانی سے کچھ 1300 میگا واٹ کے قریب جو ہیں وہ اضافی بجلی پیدا کرتے ہیں. تو اب یہ پروجیکٹ ہوا ہے کہ وہاں سے جناب یہ تاجکستان اور کرغزستان ایک ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے، اب چونکہ افغانستان کی صورتحال بظاہر بہتر ہو چکی ہے، تو 1300 میگا واٹ پاکستان اور افغانستان کو سپلائی کریں گے. 300 میگا واٹ جو ہے وہ جائے گی افغانستان کو اور باقی 1000 میگا واٹ پاکستان کو ملے گی. تو یہ منصوبہ بن جاتا ہے 2023 تک. بالکل 2023 تک ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے 2023 از دی الیکشن ایئر، اور دیکھتے کب ہوتا ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ بجلی جو ہے وہ تھوڑی سستی نظر